السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماں کی آخری نصیحت، ایک آنسو بھرا واقعہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دل کو ہلا دینے والا اور آنکھوں کو اشکبار کر دینے والا ہے، اور انسان کو اپنی ماں کی قدر کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بیٹے اور اس کی ماں کی نہیں، بلکہ ہم سب کی کہانی ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسی ہستی ضرور موجود ہوتی ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود تکلیف میں رہ کر اپنی اولاد کو سکون دیتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگتی ہے تاکہ اس کا بچہ آرام سے سو سکے۔ وہ بھوکی رہتی ہے مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر کھلاتی ہے۔ وہ اپنے آنسو چھپا لیتی ہے مگر اولاد کے چہرے پر اداسی برداشت نہیں کرتی۔ ایک گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ جب بہت چھوٹا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ ہر غم کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹتا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنائے گی۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، سلائی کرتی اور رات کو تھکی ہاری گھر واپس آتی، لیکن جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی تو ساری تھکن بھول جاتی۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ بڑا ہونے لگا۔ ماں نے اپنی خواہشات قربان کر کے اسے پڑھایا لکھایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، مگر ماں بہانہ بنا دیتی تھی کہ اسے بھوک نہیں، تاکہ اس کا بیٹا پیٹ بھر کے کھا سکے۔ حمزہ پڑھائی میں ذہین تھا، آخرکار اسے شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ ماں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بیٹے کو دعائیں دے کر شہر روانہ کر دیا۔ شروع میں حمزہ ہر ہفتے ماں کو فون کرتا تھا، حال پوچھتا تھا اور کبھی کبھار گاؤں بھی آتا جاتا تھا، مگر آہستہ آہستہ دنیا کی مصروفیات بڑھتی گئی۔ نوکری، دوست، کاروبار، تعلقات اور دنیاوی مصروفات نے اسے گھیر لیا۔ اب فون کم آنے لگے، پھر مہینوں بعد آنے لگے۔ ماں انتظار کرتی رہی، گھر کے دروازے پر بیٹھی دور سڑک کی طرف دیکھتی اور سوچتی شاید آج میرا بیٹا آ جائے گا، مگر شام ہوتی جاتی اور دروازے ویسے ہی خاموش رہتا۔ ایک دن ماں نے فون کیا اور کہا، بیٹا بہت دن ہو گئے، تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ حمزہ نے جواب دیا، امی کام بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ جلد آؤں گا۔ ماں مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ لیکن فون بند ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ماں شدید بیمار ہو گئی۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری کافی بڑھ چکی ہے، اب وہ زیادہ دنوں تک مہمان نہیں لگتی۔ گھر والوں نے فوراً حمزہ کو خبر دی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ فوراً چھٹی لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں کو بستر پر لیٹے دیکھا۔ چہرہ زرد تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں میں وہی محبت تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ حمزہ ماں کے قدموں میں گر پڑا، امی مجھے معاف کر دے، میں آپ کے پاس نہ آ سکا۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا ماں اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حمزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد ماں کے ارد گرد بیٹھے تھے، سب جانتے تھے کہ شاید یہ آخری رات ہو۔ اچانک ماں نے دھیمی آواز میں کہا، حمزہ میرے قریب آؤ۔ وہ فوراً ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا شاید اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ حمزہ روتے ہوئے کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں۔ ماں مسکرا دیں، پھر بولی، بیٹا دنیا میں ہر آنے والے نے ایک دن جانا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں نے اپنی پہلی نصیحت کی، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ جب میں تمہارے لیے دعا کرتی تھی تو ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتی تھی کہ میرا بیٹا نمازی بنے۔ پھر بولی، بیٹا جب بھی مشکل آئے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حمزہ مسلسل روتا رہا۔ ماں نے کہا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، یہ صرف کتاب نہیں، زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی ہے۔ پھر چند لمحے خاموش رہی، اس کے بعد انہوں نے ایک اور نصیحت کی، کسی یتیم کا دل مت دکھانا۔ یاد رکھنا تم بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اللہ نے تمہارے لیے لوگوں کے دل نرم کیے تھے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
ماں نے کہا رزق حلال کمانا، چاہے کم ہو مگر حلال ہو۔ حرام مال انسان کو وقتی خوشی دیتا ہے مگر ہمیشہ کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ پھر بولی کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ماں کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں لیکن وہ اپنی نصیحت جاری رکھتی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا رشتوں کی قدر کرنا، جب انسان مر جاتا ہے تو دولت ساتھ نہیں جاتی، صرف نیک اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص رو رہا تھا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ پھر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی، بولی اگر کبھی میری یاد آئے تو رونا مت، میرے لیے دعا کرنا۔ قبر میں مردے کو سب سے زیادہ اپنے اولاد کی دعا کی خوشی ہوتی ہے۔ حمزہ نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے لگ رہا تھا کہ وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ ماں نے آخری مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا دنیا کی محبت میں اللہ کو مت بھول جانا، ایک دن تمہیں بھی اسی قبر میں آنا ہے جہاں میں جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر ماں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ حمزہ بے اختیار رونے لگا۔ کمرے میں موجود سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ اچانک ماں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ نظر محبت سے بھری ہوئی تھی، اس میں دعائیں تھی، شفقت تھی اور ایک ماں کا بے مثال پیار تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا اللہ تمہیں نیک بنائے، کامیاب بنائے اور جنت میں میرا ساتھ عطا کرے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، سانسوں کا سلسلہ رک گیا اور ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حمزہ ماں کے جسم سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا امی ایک بار آنکھیں کھول دیں، میں آ گیا ہوں۔ لیکن اب جواب دینے والی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اگلے دن جنازہ اٹھا۔ وہی ماں جس نے اسے گود میں اٹھایا تھا آج لوگوں کے کندھوں پر تھی۔ وہی ماں جس نے اسے چلنا سکھایا تھا آج خاموشی سے اپنے آخری سفر پر جا رہی تھی۔ قبرستان پہنچ کر ماں کو قبر میں اتارا گیا۔ حمزہ قبر کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی ساری یادیں گھوم رہی تھیں۔ ماں کا اسے کھانا کھلانا، بیمار ہونے پر رات بھر جاگنا، دعائیں دینا، ہر مشکل میں ساتھ کھڑا ہونا، آج وہ سب یادیں آنسو بن کر بہہ رہی تھیں۔ جب قبر پر مٹی جانے لگی تو حمزہ کے دل پر جیسے قیامت گزر گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسے چھن گئی۔ ماں کے انتقال کے بعد حمزہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا اور ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرتا۔ دوستو اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، ان کی دعائیں لیجیے، کیونکہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ پھر انسان ان کی آواز سننے کے لیے ترستا ہے، ان کا ہاتھ چومنے کے لیے تڑپتا ہے، ان کی دعا کے لیے روتا ہے، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہماری ماں کو حفاظت فرمائے اور جو مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔